سب سے پہلا اور خاص موضوع جو ہوگا وہ کہ آج شہادت کا دن ہے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شبیہ مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ آپ کا یوم شہادت ہے۔ تو اس حوالہ کے ساتھ آپ کا ذکر خیر کریں گے، اور دوسرا موضوع ہمارا ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ تو اس حوالہ کے ساتھ استقبال ربیع الاول کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت امام حسن مجتبیٰ، تو یہ کئی بار میں حدیث پاک آپ کو سنا چکا ہوں کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں، کیوں سنتے ہیں، کیوں سناتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے کہ ذکر الصالحین کفارۃ و ذکر الانبیاء عبادۃ، کہ نبیوں کا ذکر کرو تو اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور نیک صالحین کا جب تم ذکر کرتے ہو تو نیک لوگوں کے ذکر کی برکت سے اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس سبب سے، اس وجہ سے ہم اللہ کے نیک بندوں کا، حضور کے اصحاب میں سے، آل میں سے، امت کے اولیاء میں سے، صالحین، ان کا جو ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن، تو آپ کا ذکر کرنے کے لیے آیت کریمہ میں نے جو پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ماہ محرم میں بھی یہ آیت پڑھی تھی، جس کا مفہوم آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرما دیا کہ اے محبوب، ہم نے تیرے گھر والوں کو پاک فرما دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، علماء بھی پڑھتے ہیں، اور علماء پڑھنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے حضور کی شان، حضور کے آل کی شان جو ہے وہ اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ میں اس آیت کریمہ کا ایک رخ آپ کو اور بھی بتاؤں گا، اور اس حوالہ کے ساتھ ہم اس شان کو، اس آیت کی عظمت کو سمجھیں گے کہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ حضور کی آل کی شان ہے، اور اگر آل والے خود کہیں کہ لوگوں سنو، اللہ پاک نے یہ آیت ہماری شان میں نازل فرمائی ہے، تو کتنا مزہ ہے اس بات کا۔ تو حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے یہ واقعہ لکھا الصواعق المحرقہ کے اندر، فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن جب خلیفہ بنے، آپ پانچویں خلیفہ بھی ہیں، تو پانچویں خلیفہ جب بنے حضرت امام حسن، تو آپ پر دشمن نے گھات لگا کر حملہ کیا اور چاقو کے وار کر کے آپ کو زخمی کیا۔ اللہ کا شکر کہ آپ کی جان محفوظ رہی۔ تو زخمی حالت میں آپ جب زخموں سے ٹھیک ہوئے تو آپ نے اہل عراق ان کو جمع فرما کر خطبہ ارشاد فرمایا، یا اہل العراق اتقوا اللہ، فرمایا اے اہل عراق اللہ سے ڈرو۔ جو اگلی بات فرمایا کہ تم ہمیں نہیں جانتے، ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ پاک نے اپنے پیارے کلام میں فرمایا ہے۔ یہ کتنا پیارا انداز ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ پاک نے اپنے پیارے کلام میں یوں فرمایا ہے۔ اور آگے پھر حضرت امام حسن نے یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے کلام کے اندر ہمارا ذکر اس طریقے کے ساتھ فرمایا ہے۔ تو یہ حضرت امام حسن کی شان ہے۔ احباب ذی وقار، حضرت امام حسن آپ پانچویں خلیفہ بھی ہیں، اور یہ یاد رہے کہ حدیث پاک کی روح سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک خلافت کا سلسلہ رہے گا، اور اس کے بعد پھر جو اگلا سلسلہ ہے وہ مملوکیت، بادشاہی کا ہوگا۔ تو پانچویں خلیفہ اور آخری خلیفہ جو ہیں خلیفہ راشد، تو وہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت
صحیح قول کے مطابق 3 ہجری میں آپ حضرت مولا مرتضیٰ اور سیدہ آمنہ پاک کے گھر میں تشریف لائے 3 ہجری کے اندر۔ اب غور فرمائیں، آپ 2 کا بھی ذکر ہے، 3 کا بھی ذکر ہے، تو 3 ہجری میں یا 2 ہجری میں حضرت امام حسن مولا مرتضیٰ کے گھر میں تشریف لائے، اور میں خوشی ہوگی ہمیں، اور قربان جاؤں اس لمحے پر کہ تشریف امام حسن لا رہے تھے اور خوش آمدید کہنے کے لیے آمنہ کے لال سیدہ فاطمہ کے گھر میں موجود تھے۔ تشریف امام حسن لا رہے تھے اور استقبال نبیوں کے امام فرما رہے تھے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ، یہ آپ کی شان ہے۔ اور دوسرا پھر اگلا جو سلسلہ تھا کہ آپ کی ولادت ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی گود مبارک میں رکھا، اور گود میں لینے کے بعد آپ نے حضرت امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سیدھا کان مبارک کے اندر اذان فرمائی، اذان پڑھی، اور آپ کا جو دوسری سائیڈ والا کان تھا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقامت جو نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے جماعت سے پہلے، تو وہ پڑھی۔ تو میں اس مقدر پر بھی امام حسن کے قربان کہ آج ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو اذان پڑھنے کے لیے قریبی مسجد کا امام آتا ہے، کوئی مفتی آتا ہے، کوئی امام آتا ہے، میں قربان امام حسن کے مرتبے مقام پر کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے کان میں اذان پڑھنے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا امام نہیں آیا، نبیوں کے امام تشریف لائے، نبیوں کے امام تشریف لائے ہیں، امام الانبیاء تشریف لائے ہیں حضرت۔ اور جب اذان کا سلسلہ ہو گیا تو اذان کے بعد جو اگلا سلسلہ تھا وہ تھا گھٹی دینے کا، گڑتی جسے کہتے ہیں ہم پنجابی کے اندر، کہ پہلی چیز کوئی بچے کے منہ میں لگانا میٹھی یا اس سلسلہ، وہ ہمارے یہاں سلسلہ بزرگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کسی نیک شخص سے کروانا چاہیے، کہ عین ممکن ہے کہ گڑتی دینے والا گھٹی دینے والے کی جو خد و خال ہوتے ہیں، خصائل ہوتے ہیں، عادات ہوتی ہیں، تو وہ اس کے اندر واضح ہوتی ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی کوشش کی جاتی کہ نیک شخص وہ گڑتی دے، وہ گھٹی پہ لائے، اور میں قربان جاؤں امام حسن مجتبیٰ کے مقدر پر کہ آپ کی جب گڑتی کی باری آئی تو آمنہ کے لال میں اپنی زبان، پیاری زبان آپ کو چسوا کر آپ کو گڑتی عطا فرمائی ہے، وہ گھٹی آپ کو اپنی زبان چسوا کر کروائی ہے۔ تو بتائیں یہ کتنا منظر اور کتنا سلسلہ یہ خوبصورت ہے، مقدر ہے یہ ان کا۔ اور چوتھی چیز جو اس سے اگلا مرحلہ تھا پیدائش کا، اذان کا، گھٹی کا، اب اس سے اگلا جو مرحلہ تھا وہ نام رکھنے کا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، کوئی نام رکھا ہے، اس کا سوچا ہے؟ علی کوئی بچہ ہونے والا تھا، کوئی نام آپ نے سوچا ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے سوچ رکھا تھا کہ نام آمنہ کے لال رکھیں گے، آپ نام رکھیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر میں نے بھی سوچ رکھا تھا کہ نام میں نہیں، عرشوں کا خدا رکھے گا، دو جہاں کا خدا رکھے گا، رب ذوالجلال رکھے گا۔ اب امام حسن کا نام کیسے رکھا گیا؟ حضرت سیدنا جبرائیل امین تشریف لائے، 2 روایات ہیں اور میں دونوں آپ کو سناؤں گا۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ کے دست مبارک میں سبز رنگ کی ریشم حریر نرم و نازک خوشبو کے اُلے اس کے اندر سے آ رہے تھے، تو حضرت جبرائیل امین وہ لے کر تشریف لائے اور آپ نے پیش خدمت کی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کو کھولا جائے، جو اس ریشم کے اوپر نام لکھا ہوگا اللہ پاک نے وہ نام آپ کے نواسے کا رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ ریشم کھولی گئی دیکھا گیا تو اس کے اوپر تحریر حسن تھا، تو اس مناسبت سے حضرت امام حسن کا نام حسن رکھا گیا۔ اور جو دوسری روایت ہے وہ یہ کہ حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کے عرض کی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، آپ کے ہاں وہی مقام حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا علی پاک کا ہے۔ علی پاک کا ایک فرق ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے اور علی پاک نبی نہیں تھے، باقی مرتبہ مقام وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون کا تھا وہ علی کا ہے۔
تو پھر فرمایا گیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام رکھا گیا ہے سیم وہی نام علی کے بڑے بیٹے کا بھی رکھا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام کیا رکھا گیا؟ تو کہا گیا کہ ان کا نام شبر رکھا گیا ہے۔ تو فرمایا یہ تو عبرانی زبان کا لفظ ہے، ہم عربی ہیں تو عربی بنائیں اس کی۔ تو آقا علیہ السلام نے جب اس لفظ کی شبر کی عربی بنائی تو عربی شبر کی عربی حسن بنتی تھی۔ تو اس لیے حضرات امام حسن حسین کریمین کو شبیر و شبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو شبر نام رکھا گیا اور عربی کے اندر اس کا ترجمہ حسن بنتا تھا۔ تو اس مناسبت کے ساتھ اللہ پاک نے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کے لخت جگر اور حضرت سیدنا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کا نام اللہ پاک نے حسن رکھا ہے۔ تو یہ حضرت امام حسن کا سلسلہ ہے۔ اب اس سے اگلی جو چیز ہے کہ 7 دن جب گزر گئے تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسن کا عقیقہ فرمایا، اور یہ سنت ہے، اللہ پاک توفیق دے تو ہمیں یہ کرنی چاہیے۔ جتنے سے جتنا مرضی کوئی غریب ہو جب شادی کرنی ہو تو اس کے لیے تکلفات فضولیات کر لیتا ہے۔ ہم اس وقت بھی کہتے ہیں کہ سنت جتنا دائرہ کار سنت کا ہے وہاں تک جاؤ، اور یہ معاملہ عقیقے کا یہ بھی سنت ہے۔ تو 7ویں دن بچی ہو یا بچہ ہو، بچے کی طرف سے 2 اور بچی کی طرف سے 1، تو یہ جانور ذبح کرنا، بکری یا بکرا ذبح کرنا، تو یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن 2 دمبے ذبح کر کے اور ان کا گوشت کھلا کر تقسیم کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے امام حسن کی ولادت کی خوشی منائی تھی، خوشی منائی۔ اور میں یہاں پر کیونکہ ربیع الاول کی آمد ہے، 1 دن باقی رہ گیا ہے اور ربیع النور شریف تشریف لا رہا ہے، تو میں اس مناسبت کے ساتھ بھی ایک بات کروں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ ولادت کی خوشی میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ نکاح کی خوشی میں جو کھانا کھلایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ولیمہ۔ اور جو بچے کی پیدائش کی خوشی میں کھانا کھلایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیقہ کہتے ہیں۔ تو عقیقہ سنت ہے۔ حضرت امام حسن کا عقیقہ ہوا۔ اب ایک عقیقہ اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے پیارے آقا احمد مجتبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہوا۔ اور وہ عقیقہ کیا کس نے؟ آپ کے جد امجد دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب نے فرمایا ہے۔ اور وہ عقیقہ کیسا تھا؟ روایات کے اندر، تاریخ کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبد المطلب نے میرے اور آپ کے پیارے آقا کی خوشی جشن 100 اونٹ ذبح کر کے مکے والوں کو کھلا کر نبی آخر الزمان کا جشن منایا تھا۔ 100 اونٹ ذبح کر کے، 100 اونٹ۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج ہمارے ہاں کسی بیچارے کو توفیق ہو، کو 4 جھنڈے لگا لے، ادارے کی بتیاں لگا لے، تو اہل محبت وہ ٹکنے نہیں دیتے کہ یہ فضول خرچیاں ہو گئی ہیں، فضول خرچی ہے، یہ خرچی ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور میں کہتا ہوں کہ 1000 اگر تمہیں فضول خرچی نظر آتی ہے تو ذرا بات کرو نا سیدنا عبد المطلب کی بھی۔ اگر آج کے دور میں بھی اندازہ لگایا جائے تو کروڑوں بنتے ہیں، کروڑوں۔ تو میں نے کہا کہ یہاں پر اف تف جو ہے وہ تیرے بولنے کا مقام نہیں، تو چپ کر۔ نبی پاک کا جشن اس وقت کروڑوں روپے خرچ کر کے حضرت عبد المطلب نے منا دیا تھا۔ تو آپ کا عقیقہ کیا گیا، 100 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلائے گئے۔ آج کے دور میں کروڑوں کی وہ رقم بنتی ہے، تو کروڑوں خرچ کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منائی گئی۔ تو اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول جو ہے وہ آمد ہے، تو اس کے لیے ہمیں جو بن پڑے قرض نہیں لینا، اور چوری نہیں کرنی، اور غیر شرعی سلسلہ نہیں کرنا۔ ان تینوں چیزوں سے بچتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، آپ جو خوشی کرنا چاہتے ہیں آپ کرتے جائیں۔ آمنہ کے لال بھی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو احباب دی وقار حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، تو 7ویں دن آپ کا ولیمہ عقیقہ کیا گیا۔ احباب دی وقار 6 سال اور 4 ماہ کا عرصہ حضرت امام حسن نے
اپنی زندگی اپنے پیارے نانا جان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری. کتنے؟ 6 سال 4 ماہ کا عرصہ آپ نے گزارا ہے. اور میں قربان جاؤں مورخین پر، جب بات لکھنے پہ آتے ہیں، پوائنٹ نوٹ کرنے پہ آتے ہیں تو پھر کمال ہی کر دیتے ہیں، اور آپ بھی سنیں گے تو کمال ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام حسن نے 6 سال 4 ماہ کا عرصہ گزارا ہے. فرماتے ہیں کہ اس عرصے کے اندر امام حسن زمین پر کم کھیلے ہیں، سب سے زیادہ کھیلے ہیں تو مصطفیٰ کریم کی گود میں کھیلے ہیں. یہ حضرت امام حسن کی شان ہے، یہ عظمت ہے کہ جن کو کھیلنے کے لیے بھی 2 جہاں کے تاجدار کی گود ملی ہے. یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی شان ہے. تو 6 سال 4 ماہ کا عرصہ گزارا ہے، تو ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے. اور کنز الاموال کے اندر ایک حدیث پاک لکھی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر وقت ساتھ رکھتے تھے. نماز پڑھتے ہوئے بھی حضرت امام حسن آپ کے ساتھ ہوتے تھے. اور حدیث پاک کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت امام حسن آقا علیہ السلام سجدے میں، اور امام حسن آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے. اور یہ 2 مقام ہیں، ایک مقام ہے کہ امام حسین وہ بھی پشت پہ سوار ہوتے، اور ایک مقام ہے امام حسن. آج ہم بیان کر رہے ہیں امام حسن کا مقام، تو امام حسن بھی سوار ہوتے. فرق ہے تھوڑا سا کہ امام حسین جب سوار ہوئے تو آقا علیہ السلام نے مبارک سر نہیں اٹھایا، تسبیح لمبی کر دی، کرتے گئے کتنی؟ 72 تک لے گئے. سبحان ربی الاعلی، 72 تک لے گئے. اور جب امام حسن سوار تھے تو آقا علیہ السلام نے ایک اور طریقہ اپنایا، وہ بھی بتایا. اور وہ طریقہ کیا کہ آپ نے ہاتھ ڈال کر حسن کو اوپر سے اتار کر اپنے مبارک سینہ سے چپٹا کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. تو یہ بھی بتا دی. اور یہاں پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اگر نواسے ہو جائیں تو نماز کی حالت میں ان کو لا کر پشت پہ بٹھانا یہ سنت ہے، سینے سے چپٹا کے نماز پڑھنا یہ سنت ہے. تو اس سے یہ سنت ثابت نہیں ہوتی. پھر ثابت کیا ہوتا ہے وہ سن لیں جو ثابت ہوتا ہے. یہ کرنا ثابت نہیں ہوتا کہ ایسا کرو، کرنے کے لیے اور کام ہے اور سنتے ہیں، یہ کرنے کے لیے ثابت نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے ہے. اور لوگوں دیکھو کہ حسن و حسین کوئی عام نہیں، اتنے خاص ہیں کہ رب کی عبادت میں بھی مصطفیٰ کریم اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. بتانا مقصود ہے کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، یہ بتانا مقصود ہے. تو احباب ذی وقار، تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ساتھ رکھتے. اور کنز الاموال کی حدیث پاک جو میں سنانے والا ہوں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک منظر دیکھا. اب غور تو کریں صحابہ کرام کی محبتوں کا، کہ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ فضول کام ہے، بس یہ محبت تم ڈھونڈتے رہتے ہو، یہ محبت کہاں سے لے آتے ہو، کہاں سے نکال لاتے ہو. تو لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. میں قربان جاؤں عظمت صحابہ پر کہ صحابہ کا ذہن دیکھو، بات دیکھو. حضرت زبیر کہتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا، اب میں آپ کو بتانے والا ہوں، سنیے گا دلچسپی کے ساتھ. کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور پاک نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت امام حسن 2.5 سال چھوٹی سی عمر ہے، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں پہ کھیلتے کھیلتے حضور علیہ السلام کے قریب پہنچے. کہتے ہیں کہ جب قریب پہنچے تو آپ کی مبارک ٹانگوں کو، پنڈلیوں کو پکڑ کر آپ کھڑے ہوئے. اب بچہ جب ڈالے تو کہاں تک آئے گا، وہ گھٹنوں سے بھی نیچے آتے ہیں اس کے ہاتھ. تو کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن اٹھے پنڈلیوں کو پکڑتے ہوئے، حضور علیہ السلام کی مبارک پنڈلیاں پکڑ کر کھڑے ہوئے. اب صحابی کہتے ہیں کہ جو منظر میں دیکھ رہا تھا نا، منظر یہ تھا کہ لگ یہ رہا تھا کہ امام حسن آپ کی مبارک ٹانگوں سے گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں. توجہ فرمائیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں قربان جاؤں کہ حضرت امام حسن نے جب ایک دفعہ وہ گزرنے کی کوشش کی، دوسری دفعہ کی، کہتے ہیں میں نے دیکھا جب تیسری دفعہ کوشش کی اللہ کے محبوب نے اپنی مبارک ٹانگیں کھول دی. یہ مقام، یہ بتانا مقصود ہے، مبارک ٹانگیں کھول دی. اب امام حسن آگے سے پیچھے کی طرف جاتے ہیں اور پیچھے سے آگے آتے ہیں، وہاں سے گزر رہے ہیں. اور یہ بتانے کا جو میں پہلے بتا چکا، تو یہ مقصد یہ نہیں کہ ایسے کیا جائے، کرنا مقصود نہیں ہے، بتانا مقصود ہے. لوگوں ان کی عظمت کو سمجھو، یہ وہ مقام ہے کہ جن کی اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے. تو ان کی عظمت اور شان بتانا مقصود ہے. اور حضرت
مسلم شریف کی جو حدیث پاک ہے کہ حضرت امام حسن چھوٹی سی عمر ہے اور ممبر پر آپ آقا علیہ السلام جلوہ افراز ہیں، اور یہ منظر بھی چشم فلک نے دیکھا کہ حضور ممبر پر تشریف فرمائیں اور آپ کی مبارک ران کے اوپر گود مبارک کے اندر حضرت امام حسن تشریف فرما ہے۔ عرصہ گزر گیا، 10 سال ہمیں بھی یہاں پر ہو گئے، آپ کو بھی جمعے پڑھتے، جتنی زندگی گزر گئیں، کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی امام کوئی خطیب بچہ ممبر پر لا کر گود میں بٹھا کے خطبہ دے۔ تو یہ کرنا مقصود نہیں، یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگوں سمجھو ان کی عظمت اور شان اور مقام ہے کیا۔ تو گود میں بٹھایا ہوا ہے، اور گود میں بٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام ایک نظر صحابہ پر ڈالتے تھے، ایک نظر صحابہ پر ڈالتے تھے، اور فرمایا پھر دوسری نظر امام حسن کے چہرے پر ڈالتے تھے۔ قربان نہ جائیں کہ جن کے ان چہروں پر، کہ جن چہروں پر پیارے مصطفیٰ کی بار بار نظر پڑا کرتی تھی، اور اس لیے ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، آل سے بھی پیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن پر مصطفیٰ کریم کی نظر بار بار پڑی، بار بار جن پر نظر عنایت ہوئی ہے، اس لیے ہم ان ہستیوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام اور آل پاک، تو احباب دی وقار، تو حضرت امام حسن آپ کو آپ کی اپنی گود میں بٹھا کر اعلان فرمایا ان ابنی ھذا سید، لوگوں یاد رکھنا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ صحابہ کرام موجود تھے، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، دنیا میں بھی سردار ہے، آخرت میں بھی سردار ہے، اور جنت میں بھی سردار ہے۔ ان ابنی ھذا سید، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، جنت میں بھی۔ حدیث پاک ہے نہیں کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور آگے جو بات فرمائی اللہ ان یصلح بین الفئتین العظیمتین، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم گروہ جب آپس میں لڑ پڑیں گے، گتھم مگتھا ہو جائیں گے، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، تو فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ان دو گروہوں کے درمیان صلح کر کے مسلمانوں کو پھر سے ایک قوم بنا دے گا، پھر سے۔ اب وہ دو گروہ کون سے تھے؟ اور ایک جماعت تھی حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم، اور دوسری جماعت تھی حضرت سیدنا صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جماعتیں تھیں۔ اور ان کے مابین جو اختلاف تھا وہ حضرت عثمان کے قصاص کا، ان کے قتل کے بدلہ لینے کا جو سلسلہ تھا۔ تو اس اختلاف پر یہ معاملات بڑھے، اور یہود و نصارہ کی سازش پر، سبائی کہا جاتا ہے، تو ان کی سازش پر یہ سلسلہ جنگ تک پہنچا، اور یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، جنگ بھی ہوئی، لڑائی بھی ہو گئی۔ اب یہاں تک بات رہتی نا، تو اب یہاں پر یہ بڑا مقام جو ہے وہ بڑا نازک ہے، بڑا نازک مقام ہے۔ کیوں؟ یہاں پر آ کے بڑے 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 پھسل گئے۔ کیسے پھسل گئے؟ کہ وہ یہاں پر آ کے جی مولا علی کے مقابلے میں آ گئے۔ میں نے کہا بالکل جو مولا علی کے مقابلے میں آ جائے تو وہ بالکل اسی طرح جیسے سمجھتے ہیں، لیکن جب امام حسن تشریف لائے نا، تو حضرت امام حسن نے ان دونوں گروہوں کے مابین صلح کروا دی۔ فرمایا اگر لڑائی تک بات رہتی تو پھر اور بات ہوتی، جب امام حسن نے صلح فرما لی ہے، اور جس کے ساتھ علی کے بیٹے نے صلح کر لی، ہم سب نے صلح فرما دی، ہم نے بھی صلح کر لی ہے۔ تو احباب دی وقار، تو لوگوں کے ذہن میں یہ شک رہتا ہے، وسوسے ڈالے جاتے ہیں، جی وہ آمنے سامنے تو حق پر کون تھا؟ یہ یاد رکھو، الحق مع العلی اور العلی مع الحق۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر مقام پر حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ علی حق پر تھے، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں حق کس کے ساتھ تھا؟ علی کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ۔ حق کس کے ساتھ تھا؟ مولا علی کے ساتھ۔ جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، حق کس کے ساتھ تھا؟ مولا علی کے ساتھ تھا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور پھر اگلا جو مسئلہ تھا تو اس پر خاموشی اس لیے ہے کیونکہ 32 سال پہلے حضور بشارت دے گئے تھے کہ میرا بیٹا ان دو گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا، گروہ بھی بڑے ہوں گے، عظمت والے ہوں گے، مسلمانوں کے ہوں گے۔ اور جب امام حسن نے صلح کروا لی تو جن سے صلح امام حسن نے کر لی ہے، حسن پاک کے غلاموں نے بھی ان سے صلح کر لی ہوئی ہے۔ تو اس لیے کسی بھی صحابی پر تان و تشنیع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑا پیارا نعرہ دیا، کہتے ہیں کہ ایک ایک کا نام لو تو اتنے صحابہ کرام مشکل ہو جائے گا۔ جرنل سا نعرہ ہے، اور نعرہ کیا ہے کہ ہر صحابی نبی
محبت سے بولیں جنتی جنتی. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی سرکار کے صحابی ہیں، اور جو سرکار کا صحابی ہے وہ جنتی ہی جنتی ہے. تو باقی جو اختلاف مشاجرات ہیں، علماء نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ لڑے تھے. یہ اوقات ہی نہیں. ایک طرف مولا علی ہیں، دوسری طرف صحابی رسول امیر معاویہ ہیں. ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم جھگڑے کی نسبت ان کی طرف کر سکیں. اپنی زبان ہم نے خاموش رکھنی ہے. اور ان کے مابین جو مشاجرات ہوئے تو اس میں حق علی کے ساتھ ہے اور باقیوں کے ساتھ حضرت امام حسن نے صلح فرمائی ہے. اور جب صلح ہو گئی ہے تو پھر ہمارا نعرہ ہے کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی. تو یہ صلح جو ہے، عظیم صلح جو ہے اور عظیم کارنامہ جو ہے، یہ حضرت امام حسن نے انجام دیا ہے. تو احباب دی وقار، تو آج ہم نے مختصر جی سیرت حضرت امام حسن آپ کی سنی ہے. احباب دی وقار، تو استقبال ربیع الاول وہ بھی قریب قریب ہے، ربیع النور شریف. اور آپ بڑے ڈھیلے ہیں، عجیب آپ جوانے ہیں کہ ربیع الاول کا نام لیا دیا ہے اور آپ کے اندر کوئی قرآن شرانٹی کوئی نہیں آیا جی. اور پیارو، جس کے صدقے یہ کائنات ملی، ہر نعمت ملی ہے، وہ نعمت والا، عظمت والا، فضل والا، رحمت والا نبی جس ماہ مبارک میں تشریف لایا تھا، وہ ماہ مبارک آنے والا ہے. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آمد مصطفیٰ. پورا سال تو ہم ذکر کرتے ہیں تو سستی ہوتی ہے، ربیع الاول میں گزرتی ہے. لیکن اس دفعہ مسئلہ تھوڑا سا اور بھی ہے نا کہ ہمیں 6 مہینے کرونا تھوڑا سا اور سست کر گیا ہے. تو وہ ذرا جو جنگال شنگال لگی ہوئی ہے نا اس کو اتاریں. ربیع الاول آ گیا ہے، دیوانوں مچلنے کا موسم آ رہا ہے، خوشیاں منانے کا موسم آ رہا ہے، آمد مصطفیٰ کی دھومیں مچانے کا موسم آ رہا ہے. پیار سے بولو نا سبحان اللہ. اور جیسے آپ دھومیں مچا رہے ہیں ایسے دھومیں کوئی بھی نہیں مچاتا. دھومیں بڑے جوش خروش کے ساتھ منائی جاتی ہیں، مچائی جاتی ہیں. تو اس لیے سب سے پہلا جو کام ہے، آج 28 سفر ہے، کل 29 ہو جائے گی. امید ہے کہ شاید کل چاند نظر آ جائے، کل شام جو ہے وہ ربیع النور شریف ہو جائے. تو ربیع النور شریف سے پہلے کیونکہ ہم نے حضور کی آمد کا چرچا کرنا ہے. بولنے والا بول کے کرتا ہے، جلنے والا جل کے بجھ کے کرتا ہے، اور پھڑ پھڑانے والا، جھومنے والا جھوم کے کرتا ہے. تو ترتیب کے ساتھ پہلے باری ہے جھنڈوں کی. تو کل شام سے ہی ربیع النور شریف کی آمد سے پہلے اپنے اپنے جھنڈے نکالیں، اور کل شام سے پہلے گھروں کے اوپر جھنڈے سج جانے چاہیے. تو لگ جائیں گے. سرکار کی 12ویں کی نسبت سے 12 جھنڈے لگانے. کہتے ہیں نا یارو 1 بھی لا لو 2 بھی لا لو مسئلہ تو حل ہو جائے گا، 12 کیوں؟ ہم لگاتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ جگہ اتنی سی ہے، جھنڈے 12 لگا دیے، کوئی سرکار کا ملانگ ہی لگتا ہے. ہم لگاتے ہی اس لیے ہیں کہ دیکھ کے ہی لوگ کہیں کہ سرکار کا غلام لگتا ہے، ملانگ ہے مدینے والے تاجدار کا. اس لیے کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں تو گیت بھی تو انہی کے گا رہے ہیں. تو سرکار کی آمد کا مہینہ آنے والا ہے اور پھر جشن بارہ بھی آئے گی. کوئی یاد ہے آپ کو؟ تیاری بھی ہے آپ کی؟ تو ساری تیاری فرما لیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز نہیں بھولنی کہ مسجد کا کام شروع ہو چکا ہے. کہیے سبحان اللہ. کہ یہ بھی ہمارے کھاتے میں ہے کہ قاری صاحب جانے اور انتظامیہ جانے. آپ کی ساروں کی مسجد ہے، بولیں سبحان اللہ. ادھر سے آپ کو نظر نہیں آنا، یہ گلی سے جائیں گے چھوٹے دروازے سے آپ کو نظر آئے گا کہ کام ہو رہا ہے. تو اپنا حصہ جلدی سے جو ہے وہ ملاتے جائیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائے. سنتے ہیں عطا فرمائے.